بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہیں سب کے؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ تو جناب، آج کے ہمارے 3 ٹاپک ہیں۔ نمبر 1، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا کریں۔ دوسرا، انسان میں قوت برداشت کتنی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی قیمتی تحفہ ہیں ہمارے لیے۔ تو جناب، بغیر ٹائم ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف۔ کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا کریں۔ کھانا کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی پیاری اور اچھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اپنے پیٹ کا کچھ حصہ خالی رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ ایک تو کھانا اتنا کم کھایا کہ ڈھکار نہ آئے، دوسرے یہ کہ تھوڑی سی بھوک ابھی باقی ہے، کھانا چھوڑ دیں۔ آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ ایک کھجور انسان کے جسم میں جا کر اتنی کیلوریز کر دیتی ہے کہ وہ آدمی بھوک کی وجہ سے 3 دن تک نہیں مر سکتا۔ سوچئے، ہم جو اتنی غذا کھاتے ہیں کہ اس کا 10% ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے اور 90% ایسا ہوتا ہے جو ہم کرش کر کے خارج کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم عادت کے لحاظ سے پیٹ تو بھر رہے ہوتے ہیں مگر جسم اس کو کرش کر کے خارج کر دیتا ہے۔ پوری غذا کا 10واں حصہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، تو ہم نے اپنے معدے کو خوب بھر لیا، جس کی وجہ سے کئی دفعہ فلاں بیماری، گیس کی تکلیف، پیٹ کا بڑھنا، یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تو پہلا اصول کہ جتنی بھوک ہوتی تھی اس سے ذرا کم کھاتے تھے۔ دوسری بات، ایک وقت میں ایک کھانا کھاتے تھے اور 2 کھانوں کو ملا کر نہیں کھاتے تھے۔ ہم تو ایک دسترخوان پر 4 5 کھانوں کو ملا کر کھاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جتنی مرغن غذائیں ہم نے تیار کی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ان میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ایک برتن میں ڈال دیں تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا۔ تو جناب، دوسرا ٹاپک، قوت برداشت۔ ایک عورت نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے ریاکار! تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے فلانی، تو نے میرا وہ لقب معلوم کر لیا جسے اہل بصرہ بھی نہیں جانتے۔ ابن مکنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ کا پینا عذر کرنے کی ذلت سے بہتر ہے۔ کسی نے آپ سے ایک دفعہ غم اور غصہ میں فرق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، غم تو کسی بڑے آدمی کا تیری کے خلاف ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور غصہ کمزور آدمی کی تیری مخالفت کرنے سے۔ ابو معاویہ الاسود رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی برا بھلا کہتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے۔ ایک آدمی نے بکر بن عبداللہ مزری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی گالیاں دی، آپ خاموش رہے۔ کسی نے آپ سے کہا، آپ اس سے کیوں گالیاں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا، میں اس کی کوئی برائی نہیں جانتا کہ میں اس کو برا کہہ سکوں، اور بہتان لگانا مجھے جائز نہیں۔ تیسرا ٹاپک، آنکھیں ایک نعمت ہیں، انہیں بچائیے۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی آنکھ کا پھوٹا کٹ گیا، اس کی ایک آنکھ پر پردہ تھا اور دوسری پر نہیں، جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے۔ چند دنوں میں ان کا زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ ہر 2-3 گھنٹوں کے بعد آنکھ کی بینائی دھندلی ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہوا میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، وہ آنکھ پر جم جاتے ہیں، اس لیے آپ کو بار بار آنکھ دھونا پڑے گی۔ چنانچہ اسے ہر 2 گھنٹے بعد آنکھ دھونا پڑتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی پانی میں زیادہ دیر نہائے یا کپڑے یا برتن دھوئے تو ہاتھ کیسے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ بار بار آنکھ دھونے لگے تو ان کے رخسار کے اوپر زخم سا بن گیا۔ اس کے بعد پانی لگنے سے انہیں جلن محسوس ہونے لگی۔ وہ پریشان تھے، ڈاکٹروں کو بتایا کہ تو وہ کہنے لگے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ انفارمیشن؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کیا کریں، اور جو لفظ غلط ادا ہو جاتے ہیں میری زبان سے ان کی تصحیح کر دیا کریں پلیز کمنٹ میں کر کے۔ شکریہ، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔